بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ قتل ناحق ہے۔ انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، بدکاری نہیں کی تھی، نکاح کیا تھا جو شرعاً جس کی اجازت ہے۔ وہ آپس میں میاں بیوی تھے۔ کسی ایک جان کو بھی ناحق قتل کرنا اسلامی نظریے کے مطابق، قانون کے مطابق پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ ان کی گرفت کی جائے، اور ایسے بہت سارے واقعات یقیناً پیش آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ایسے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا زبردستی نکاح نہیں کروایا جا سکتا۔ لڑکا بھی اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کرے گا، چاہے اسے لو میرج کہہ لیں، یہ ہے کہ کہیں لڑکی دیکھنے گیا، سمجھ میں آئے گی تبھی تو نکاح کرے گا۔ اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 کر لو، 3 کر لو یا 4 کر لو، جو لڑکی سمجھ میں آئے گی اسی سے تو نکاح کیا جائے گا۔ مرد تو 4 تک نکاح کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، 1 کر لے یا 2 کر لے یا 3 کر لے یا 4 کر لے، جبکہ اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور عدل کر سکتا ہو۔ اور عورت کے لیے رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا تعضلوہن ان ينکحن ازواجہن، اور عورتوں کو بھی نکاح سے نہ روکو، یعنی اگر انہیں کوئی سمجھ میں آ گیا ہے تو انہیں نکاح سے نہ روکو۔ ایک خنسا نامی عورت کا نکاح ان کے والد نے زبردستی کروا دیا، ان کی رضا نہیں تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو منسوخ کر دیا، فسخ کر دیا، ختم کر دیا۔ جبری نکاح، زبردستی نکاح مرد کا کروایا جائے یا عورت کا کروایا جائے، کبھی لڑکے کو پریشر ہوتا ہے برادری کی وجہ سے یا ماں باپ کی طرف سے، جہاں وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کا نکاح نہیں کیا جاتا، اور اپنی مرضی سے باپ کہیں نکاح کروا دیتا ہے، تو لڑکے کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اور لڑکی کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی انہیں سمجھ میں آیا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ وہ آپ کے خاندان کے لائق ہے یا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے والدین کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے وہاں شادی کرنا رسوائی کا باعث تو نہیں بنے گا، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اور اگر وہ لڑکا صحیح ہے تو اپنے والدین کو بتائیں، اور والدین سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی بات کو بڑی سنجیدگی سے سنیں۔ اگر واقعتاً وہ رشتہ درست ہے تو وہاں کسی ذریعے سے پیغام پہنچائیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عذاب ہے کہ لڑکی کے گھر والے پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ کس سے ہوا آپ جانتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی زوجہ کا کیا نام ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیغام نکاح انہوں نے بھیجا اپنے بڑوں کے ذریعے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے۔ آخر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ ہمیں قرآن و احادیث کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کرائیں تاکہ وہ برائیوں سے بچے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔